قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. گزشتہ آیات میں درس کے اندر تفصیل سے یہ بات ہو گئی تھی کہ یہود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ پوری کی پوری کتاب لکھ کر دے دی گئی تھی، آپ کو ایسے کتاب کیوں نہیں دی گئی؟ آپ کو بھی ایسے کتاب دی جائے گی تو تب ہم مانیں گے، وگرنہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا فوری اور الزامی جواب تو اسی وقت دے دیا تھا کہ اے پیغمبر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جیسے انہوں نے آپ پر نہ ماننے کی غرض سے سوال کیا ہے، اعتراض کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس سے بھی بڑے بڑے سوال اور اعتراض کر چکے ہیں، جن کا تذکرہ اور تفصیل گزر چکی تھی۔ یہاں پر اسی سوال کا جواب تفصیل سے دیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف ایسے ہی وحی کی ہے جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام والنبیین من بعدی اور نوح علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبیوں کی طرف وحی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا کہ آپ سے پہلے جن انبیاء کرام کی طرف وحی آتی تھی وہ وحی کی بالکل ابتدا تھی، اور خاص طور پر اس وحی کا تعلق زمین کی آباد کاری کے ساتھ تھا، شرعی احکام کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں تھا۔ اور پھر جب کسی بھی چیز کی بالکل ابتدا اور آغاز ہوتا ہے اسی وقت اس پر امتحان نہیں آتا، بلکہ جب وہ چیز اپنی تکمیل کو پہنچ جاتی ہے امتحان کا سلسلہ پھر شروع ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے وحی کا سلسلہ تو جاری تھا، لیکن وہ وحی کی ابتدا تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام تک اس وحی کی تکمیل ہو گئی تھی، جس میں شرعی، تشریعی اور اس طرح کے احکامات نازل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پھر جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور جو ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بقا عطا فرمائی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر یہاں پر نہیں کیا گیا، اور نوح علیہ السلام اور ان کے بعد سارے کے سارے نبی 1,24,000 کم و بیش، وہ سارے والنبیین کے اندر آ گئے۔ تو اے پیغمبر، نوح علیہ السلام کی طرف بھی وحی آئی، ان کے بعد بھی بہت سارے انبیاء کرام کی طرف وحی آئی، اور پھر بعد والے نبیوں میں سے چند ایک کا خاص طور پر تذکرہ بھی کر دیا نام لے کر، اگرچہ اجمال میں وہ بھی آگئے تھے لیکن پھر بھی تفصیل میں ان کا تذکرہ کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف اور اسحاق علیہ السلام کی طرف اور یعقوب علیہ السلام کی طرف اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف۔ اسباط سبط کی جمع ہے، سبط اولاد کو کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سارے انبیاء اکرام ہوئے ہیں جن کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی رہی۔ وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی، اور حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی۔ وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور بھی عطا کی، اور بھی انبیاء اکرام کو کتابیں نازل ہوئیں، حضرت داود علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ کر دیا گیا۔ وَرُسُلًا، اور یہاں پر جتنے انبیاء اکرام کا ذکر آیا ہے اور جن کے نام یہاں پر نہیں لیے گئے، اجمال میں ذکر آیا ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو کتاب دی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کو لکھی لکھائی کتاب دی گئی،
اور کتنے ہی ایسے نبی ہیں کہ جن کو سرے سے کوئی کتاب دی ہی نہیں گئی۔ تو اس لیے کسی نبی کے برحق ہونے کا مدار اس بات پر نہیں ہے کہ ان کو کتاب دی گئی ہے یا نہیں دی گئی، اور لکھی لکھائی دی گئی ہے یا تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی گئی ہے۔ اس بات پر حق اور باطل کا مدار نہیں ہے، نبی اور غیر نبی ہونے کا مدار نہیں ہے۔ بس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو اور اس وحی کا ثبوت معجزات کے ذریعے سے ہو جائے، دلائل کے ذریعے سے ہو جائے، تو یہ نبی ماننے کے لیے کافی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھی آتی ہے، اور اس وحی کا ثبوت سینکڑوں معجزات کے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے آپ کو نبی ماننا ضروری ہے، اور یہ محض ہیلہ بازی اور حجت بازی ہے کہ وہ آپ کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کتنے ہی رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا ہے، اور آپ سے پہلے کتنے ہی رسول ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے نہیں کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ چند ایک نبی ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اور کچھ ہیں جن کا تذکرہ احادیث کے اندر ہے۔ باقی بہت سارے انبیاء اکرام ہیں کہ جن کا تذکرہ نہ قرآن پاک میں ہے نہ احادیث میں ہے، وہ بھی نبی برحق ہیں، اور ان کے حق ہونے میں بھی کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا کہ یہود ان کو مانتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ ان سے اللہ تعالیٰ بغیر کسی فرشتے کے واسطہ کے پس پردہ کلام کیا کرتے تھے۔ بالکل سامنے آ کر تو ان سے بھی کلام نہیں کرتے تھے، بلکہ پس پردہ کلام ہوتا تھا، ایک روشنی ہوتی تھی، اس روشنی کے پیچھے سے اللہ کی آواز آتی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سنا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ معراج کے موقع پر آپ سے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور آپ کو زیارت بھی اپنی کروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زیارت تو نہیں کر سکے، البتہ کلام ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت بعض انبیاء کرام کو بعض خصوصیات سے نواز دیتے ہیں، یہ بھی اس مالک کی عنایت ہے جس کو چاہیں جو عنایت فرما دیں۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل، اس کے بعد پھر انبیاء کرام کے آنے کا اصل مقصد بیان کیا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کا مقصد ثواب کی خوشخبریاں سنانا اور دوزخ کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے آنے کے بعد اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے، قیامت والے دن یہ عذر نہ پیش کر سکیں کہ ہمیں دعوت ہی نہیں پہنچی تھی، ہمیں حق کا پتہ ہی نہیں چل سکا، اس طرح کا کوئی عذر نہ پیش کیا جا سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجتے ہیں، اور چاہے تو براہ راست اللہ کے نبی آئے ہوں، چاہے اللہ کے نبیوں کے نائبین آئے ہوں، دعوت بہرحال حق کی ہر جگہ پہنچتی ہے۔ کوئی ایسا شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ تک حق کی بات نہیں پہنچی، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک درمیان میں کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے آپ کے نائبین، آپ کی امت کے صلحاء مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے دوسروں تک پیغام حق پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو یہ حق پہنچانے اور دعوت دینے کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ قیامت والے دن کسی کو ایسی حجت کا موقع نہیں ملے گا، ایسے عذر کا موقع نہیں ملے گا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہم تک حق نہیں پہنچا تھا۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمی، لیکن اللہ تعالیٰ گواہ ہیں اس چیز پر جو اللہ نے آپ پہ نازل کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ جو کچھ بھی آپ پر نازل ہوا ہے یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، اس پر اللہ گواہ ہیں۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہ ہیں۔ یہ کافر مانے یا نہ مانے تو اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں،
اللہ بھی گواہ ہیں، اللہ کے فرشتے بھی گواہ ہیں، حالانکہ اللہ کے فرشتوں کی گواہی کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہیں، اللہ کی گواہی بہت کافی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حق راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔